الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب المرجب شریف کا بڑا مبارک مہینہ جلوہ گر ہے، اور اس کے چھٹے چاند حضرت سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز معین بے کسا سید حسن سنجری ثم الاجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس منایا جاتا ہے. اور اس سال سرزمین اجمیر معلیٰ میں اور اس سرزمین کے اجمیر شریف کی اس مقدس خطے کے اندر، جس خطے میں وہ نور مصطفیٰ علیہ السلام کا جلوہ گر ہے، اور آپ کی اتنی عظیم بابرکت ذات پاک سرکار خواجہ معین الدین چشتی جس زمین کے ٹکڑے میں آرام فرما رہے ہیں، اس کو اجمیر شریف اور اجمیر معلیٰ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں، جو کچھ پچھلے دنوں سرزمین اجمیر معلیٰ میں ہوا، سارا ہندوستان کیا ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ان رافضی مجاوروں کی کارستانی ہے، اور سنی صحیح العقیدہ عاشقین مصطفیٰ علیہ السلام پر ان کا ظلم اور تشدد ہے. اب دیکھیں کہ وہ جو عظیم ذات پاک سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقیدہ تھا اور جو مشن سرزمین ہندوستان میں آپ نے پھیلایا، کیا آج ان رافضی مجاوروں کا وہی عقیدہ اور مشن ہے؟ کیا بدل چکا ہے؟ تو میں آغاز میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں جو تذکرہ اولیاء چشت کے اندر موجود ہے. بتایا جاتا ہے کہ جن ایام میں حضرت خواجہ معین الدین چشتیری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سیر و سیاحت فرماتے تھے اور کچھ عرصہ ہرات میں بھی قیام فرما رہے، یعنی جب سرکار غریب نواز دنیا کی سیاحت کر رہے تھے اور دین متین کی اشاعت فرما رہے تھے، اسی دوران ایک مقام ہرات وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. ان دنوں وہاں کا حاکم یادگار محمد نامی تھا. تو جس جگہ پر خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا قیام فرمایا، وہاں کا جو بادشاہ اور حکمران تھا اس کا نام یادگار محمد تھا، جو بہت بد مزاج اور فاسق تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کیا کرتا تھا. اس بادشاہ کا کام کیا تھا؟ رافضیوں کو فروغ دیتا اور سنیوں پر تشدد کرتا، یعنی صحابہ کرام کے نام سے وہ چڑھتا تھا. دیکھیں، یہاں تک کہ جس کا نام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہوتا اس کو ایذا دیتا.
کسی کا نام ابو بکر ہوتا، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، اگر ایسے نام ہوتے تو بھی یہ بادشاہ اتنا پکا لفظی تھا کہ ان کو بھی مارتا اور ظلم و تشدد کرتا۔ اب اس کی لفظیت کتنی پکی ہوگی؟ دیکھیں، یادگار محمد نے شہر کے گرد باغ بنوایا تھا جس کے درمیان میں ایک حوض تھا۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے وہاں گزر فرمایا اور بعد نماز تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو گئے۔ اتفاقاً یہ شور بلند ہوا کہ یادگار محمد باغ میں آ رہا ہے۔ اب ہمارے سرکار خواجہ معین الدین چشتی تو سنی بزرگ، یہ سنیوں کے پیشوا اور سنیوں کے امام ہیں، ان رافضی مجاوروں کے امام نہیں ہیں۔ تو جو بادشاہ تھا وہ بھی رافضی تھا، اور صحابہ کرام کے نام پر اگر کسی کا نام ہوتا تو یہ ان کو بھی مارتا اور ستاتا تھا اور تشدد کرتا تھا۔ تو سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے اس جو ہرات میں اس نے شہر کے گرد حوض بنوایا، وہاں پر آپ نے غسل فرمایا اور غسل کے بعد نماز ادا کر کے تلاوت کلام مجید میں آپ مشغول ہو گئے۔ اچانک یہ آواز ہوئی کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ کیا؟ بادشاہ آ رہا ہے۔ ایک درویش جو کہ حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا خادم تھا، شور سن کر بہت ڈرا اور حضرت سے عرض کیا کہ آئیے باغ سے باہر چلے چلیں۔ جو خادم تھا خواجہ صاحب کا، اس نے کہا کہ حضرت چلو بادشاہ آ رہا ہے، ہم یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ ڈر گیا کیونکہ اس کو خوف تھا کہیں میرے پیر و مرشد حضرت سلطان الہند کو یہ تکلیف نہ دے، کیوں کہ وہ اتنا پکا لفظی ہیں اور یہ سنی بزرگ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سرکار غریب نواز کی سنیت کی وجہ سے وہ ان کو تکلیف پہنچائے۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت چلو ہم شہر کے باہر چلتے ہیں۔ حضرت نے اس کو پریشان دیکھ کر تبسم فرمایا، غریب نواز مسکرا رہے، اور کہا کہ اگر تجھے کچھ ڈر ہے تو فلاں پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ۔ درویش وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں یعنی اسی پیریڈ میں حاکم کے نوکر بھی پہنچ گئے اور فرش بچھانے لگے۔ جب وہ درویش اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا تو جو بادشاہ تھا اس کے جو خادم تھے وہ بھی آئے اور بادشاہ کے آنے کی تیاریاں شروع کر دی، اور حضرت سے کہا کہ یہاں سے اٹھ جائیے، مگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی چپ چاپ تلاوت میں مشغول رہے۔ یادگار محمد باغ میں داخل ہوتے ہی بولا کہ یہ درویش کس لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ جب وہ رافضی بادشاہ آیا تو کیا کہنے لگا کہ یہ بزرگ ہے، یہ درویش یہ یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ حالانکہ جب بادشاہ آتا ہے تو سب کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہاں کی جگہ کو بالکل صاف شفاف کر دیا جاتا ہے، وہاں کسی کو آنے نہیں دیا جاتا۔ لیکن سرکار خواجہ معین الدین چشتی وہیں پر بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ بزرگ اور یہ درویش کون ہے، کیوں بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ نے سر اٹھا کر اسے ایک نگاہ دیکھا، یادگار محمد کانپ اٹھا اور فوراً حضرت کے قدموں میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ سنی بزرگ تھے، یہ صوفیاء کاملین تھے کہ جس کی ایک نظر پڑتی تھی اس کا ظاہر تو ظاہر، اس کے عقیدے کو بھی بدل کر رکھ دیتے تھے۔ ان ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کے عقیدے درست کیے، لوگوں کو صحیح سمت دکھائی، لوگوں کو اللہ رسول کا صحیح راستہ دکھایا، شریعت قرآن و سنت کے قریب کیا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ قرآن و سنت سے ہٹا کر لوگ پیر پرستی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، آج اسی کی بنا پر یہ جو اجمیر معلیٰ میں ہوا نا، اسی کی وجہ سے ہوا۔ اگر ان کو شریعت سے کچھ محبت ہوتی، قرآن و سنت سے کچھ لگاؤ ہوتا تو اس پاک سرزمین پر ایسی کارستانی ہرگز نہ کرتے۔ لیکن ان کو نہ دین سے مطلب، نہ کلام مجید، نہ سنت رسول سے مطلب، نہ شریعت سے مطلب، ان کو تو اپنے گلوں اور چندوں سے مطلب ہے، ان کو تو اپنی میجورٹی بڑھانے سے مطلب ہے، ان کو کوئی دین کی نہیں پڑی، ان کو خواجہ صاحب کے مشن کی کوئی لگاؤ نہیں ہے، خواجہ صاحب کے مشن سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے۔ سنی بولا والا جا کر کے وہاں پر کروڑوں اور ہزاروں روپیے اور نوابزی خادموں کو دے رہا ہے۔ آج یہ ساری غلطیاں سنی عوام کی ہے کہ ہم نے اپنے پیسوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، تب جا کر یہ رافضی مجاور ہمارا مال کھا کھا کر کے آج سنیت پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہماری تو غلطیاں ہیں، یہ ہمارے افعال ہیں کہ جس کی بنا آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو دیکھیں، یہ سلطان الہند ہے
جس کی ایک نگاہ جب اٹھی تو بادشاہ لرزا اور تھر تھرا کر کے آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ دیکھیں آگے، حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے درویش کو جو درخت کے نیچے ڈر کر بیٹھا ہوا تھا بلوایا کہ تھوڑا سا پانی اس حوض میں سے لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر حاکم کے منہ پر چینٹے مار دو۔ کیا فرمایا خواجہ صاحب نے؟ اپنے خادم سے کہا کہ اس حوض سے پانی لو، اس کے منہ پر چھڑک دو۔ یادگار محمد ہوش میں آیا اور دست بستہ قصور کی معافی چاہی۔ اس کا قصور کیا تھا؟ خواجہ صاحب کو مارا اس نے، آپ کو گالی دی، کچھ بھی نہیں۔ اس کا قصور یہ تھا کہ اس کے دل میں رافضیت تھی، صحابہ کی عداوت، صحابہ کی دشمنی، جس کا نام صحابی کے نام پر ہوتا اس پر بھی یہ ظلم کرتا، یہ اس کا قصور تھا۔ تو خواجہ صاحب کے سامنے دست بستہ اس نے اپنی رافضیت سے توبہ کی اور سنی بنا۔ رافضیت سے توبہ کر کے وہ کیا بنا؟ سنی بنا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ محبت کا دعویٰ تو خاندان رسالت سے کرتے ہو، توجہ سے سننا، محبت کا دعویٰ تو اہل بیت سے کرتے ہو کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے، ہمارے علاوہ اہل بیت سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا۔ آج یہ بھی رافضیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، اور ہمارے سنی جماعت کے اندر جو نیم رافضی چھپے ہوئے، لبادہ تو بظاہر سنیوں والا ہے لیکن اندر سے یہ پکے شیعہ ہیں، وہ بھی کہتے کہ ہم بھی اہل بیت کے بڑے محب ہیں، جیسے یہ اجمیر کے رافضی خادم کہتے کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنے، فرمایا کہ محبت کا دعویٰ تو خاندان رسالت سے کرتے ہو مگر ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی نہیں کرتے۔ کیا فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اور رسول کے صحابہ سے عداوت یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل بیت ہو یا صحابہ ہو، ان دونوں کی جو محبت کا سبب ہے وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اب دیکھیں، جس نے اہل بیت اطہار کو مستقل محبت کی، یعنی رسول کو چھوڑ کر اہل بیت سے محبت کی، وہ رافضی بنا، اور جس نے صحابہ سے رسول کو چھوڑ کر محبت کی وہ خارجی بنا۔ ایک طرف اہل بیت، ایک طرف صحابہ کی جماعت، تو اہل بیت سے محبت بغیر رسول پاک کے کی تو رافضی، صحابہ کرام سے بغیر رسول پاک کے محبت کی تو خارجی، اور ان دونوں کے ساتھ محبت رسول کی وجہ سے کی تو پھر بندہ سنی بن جاتا ہے۔ بندہ کیا بنتا ہے؟ سنی بنتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اہل بیت بھی ہے اور ایک ہاتھ میں دامن اصحاب مصطفیٰ بھی ہے، اور دونوں کی محبت کو ہم رسول پاک کی وجہ سے مانتے ہیں، اس لیے ہم ہی سنی ہے اور سنی کے لیے ہی جنت کی بشارتیں ہیں۔ دیکھیں تو سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے اس کا سر اٹھا کر فرمایا کہ محبت کا دعویٰ تو خاندان رسالت سے کرتے ہو مگر ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی نہیں کرتے، تمہارا یہ دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا، تمہارا یہ دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اجمیر کے رافضی مجاوروں، یہ مشن ہے سلطان الہند غریب نواز کا، یہ مشن ہے چشتی خاندان کے بزرگوں کا، اور تم آج پر گئے ہو سیدنا امیر معاویہ کے پیچھے، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پیچھے۔ یہ جلیل القدر صحابہ کو معذلہ گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں دے کر کے پورے سرزمین ہندوستان کے سنیوں کے سینوں کو مجروح کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ کیا صرف یہاں پر اجمیری ہی خانقاہ ہے، اس کے علاوہ خانقاہ نہیں ہے، سرزمین کے اوپر ہزاروں خانقاہیں موجود ہے، لیکن آج افسوس ہو رہا ہے کہ جن پیران طریقت نے ہندوستان کے سنیوں کا مال لے لے کر کے اپنے بنگلے اور کوٹھیاں بنائی، اپنی خانقاہیں تعمیر کرائی، آج جب رسول علیہ السلام کے صحابہ پر حملہ ہو رہا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارے جو ہے بالکل گونگے بن کر کے خانقاہوں میں چھپے بیٹھے ہیں،
تو آج سنیت پر مشکل وقت ہے. ان پیروں سے کہو کہ نکلو میدان میں اور ان رافضی مجاوروں کا مقابلہ کرو, ان کو جواب دو, اس لیے کہ تمہارا جب جواب آئے گا, یہ خانقاہ والے جب نکلیں گے اور ان کو جواب دیں گے تو ان کے اوپر اثر ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل جو چلا چلا کر تقریریں کرتے تھے, کوئی 1000 کوئی 50,000 کوئی لاکھ روپے ہدیے لے رہا ہے اور اپنے آپ کو اہل بیت کہہ رہا ہے, صحابہ کا محب کہہ رہا ہے, تو نکلو نا بھیا, صحابہ کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے. سنیت مشکل وقت میں ہے, تو جب سنیت مشکل وقت میں آئے تو سارے اندر چھپ کر کے بیٹھ جائے, اور جب ہدیے لینے ہو تو سارے باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. لیکن جو خانقاہیں کام کرتی ہے ان سے تو ہمارا کوئی شکوہ ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اور عروج عطا فرمائے. لیکن جو لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں ان سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں خاموش بیٹھے ہو, نکلو اجمیر کے رافضی مجاوروں کو جواب دو, جس نے عرس پاک کے بعد بھی اس سرور چرسی نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کی ہے, لیکن اس کو کوئی کہنے والا نہیں, اس کی کوئی گرفت کرنے والا نہیں. اور اگر کوئی سنی علماء دین اگر ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو ان پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت سے غداری کرتے ہیں, ان کے دل میں مولا علی کا حسد ہے, ہرگز نہیں ہو سکتا. ارے ہمارے بزرگوں کو پڑھے کہ اہل بیت کی محبت کا سبق خواجہ معین الدین چشتی نے کیا دیا ہے, قطب الدین بختیار کاکی نے کیا دیا ہے, مخدوم اشرف سمنانی نے کیا دیا ہے, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے کیا دیا ہے. یہ سارے چشتی خاندان کے بزرگ ہیں. ان کے عقیدے کیا تھے, ان کے نظریات کیا تھے, ان کی تعلیمات کیا تھی. افسوس کہ ان کو پڑھتے نہیں اور ان رافضیوں کی باتوں میں آ کر کے عقیدے بنا بیٹھتے ہیں. آج ان رافضی مجاوروں کا جو عقیدہ ہے, ایسا عقیدہ خواجہ صاحب کا نہیں تھا, مخدوم سمنانی کا نہیں تھا, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا نہیں تھا. اور جس آستانے پر فیض لے کر کے خواجہ صاحب تشریف لائے وہ سید علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش لاہوری کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا جو آج ان رافضی مجاوروں کا عقیدہ بنا ہوا. تو سنیوں کو ہوش کرنا چاہیے. اب دیکھیں, یہ تو بات میں نے پیش کی خواجہ معین الدین چشتی کی. اب آئیے ان سے آگے کی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں. دیکھیں, آج سے تقریباً, یہ تو 1444 چلا ہے نا, آج سے تقریباً 1123 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. کتنے سال؟ 1123 سال پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ ہمارے سنیوں کے بہت بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. وہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں, توجہ سے سننا, یہ بات سننا اور ان رافضی مجاوروں کے عقیدے کو اس پر چیک کرنا کہ سنی یہ ہے یا سنی ہم ہیں. سمجھے نا, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ, اب انہوں نے جو ہے نا یہ معیار بنایا ہے کہ جو بندہ صحابہ کرام کے پیچھے لگ جائے, ان کو گالیاں دے, تو یہ کہتے کہ اب یہ پکا محب اہل بیت بنا ہوا ہے. تو اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تم رسول پاک کے صحابہ کو گالیاں دینے لگ. بھئی اہل بیت اطہار کے اندر جو 5 نفوس قدسیہ سر فہرست آتے ہیں نا, مولا علی, امام حسن, امام حسین اور خاتون جنت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کی ذات کو چھوڑ کر ان چاروں کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا جو ان رافضی مجاوروں کا عقیدہ بنا ہوا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اہل بیت سے الگ کرتے ہیں. تو اہل بیت کیا صحابہ نہیں ہے؟ مولا علی صحابی نہیں ہے, امام حسن حسین صحابی نہیں ہے, سیدہ فاطمہ پاک صحابیہ نہیں ہے. تو جب یہ بھی صحابی ہے تو پھر ان کو صحابیت سے تم خارج کیوں کرتے ہو؟ کیا ان کا مقام صحابیت تم نہیں مانتے؟ اور لوگ باقاعدہ آج اس بات پر بھی آ چکے ہیں کہ اہل بیت کے مقام بڑے بلند ہیں, مانتے, ان کی شان, ان کی عظمتیں بڑی بلند اور بالا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو صحابیت سے خارج کر دو. امام مجدد الفیضانی شیخ مسرہندی فرماتے, لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کانا, کہ شرف صحابیت کی ہم پلہ کسی مقام کو نہ سمجھو. شرف صحابیت کی ہم پلہ کسی مقام کو نہ سمجھو. سوى الانبیاء, صحابیت کے اوپر ایک ہی مقام ہے جس کو نبوت کہا جاتا ہے. نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صحابہ کا مرتبہ ہے. اب یہ اجمیر کے یہ رافضی, یہ کتے, یہ صحابہ کرام کو پڑ جائے اور سنی اپنا مال جا کر کے ان رافضی مجاوروں کو دیتے رہے, یعنی یہ بتا رہے کہ تم ہمارا مال کھا کر سنیت کو برباد کرو. یہی ہو رہا ہے نا بھئی, اور کیا ہو رہا ہے کہ سنی جا کر ان کو ہدیے دیتے, تحفے, چادریں چڑھاتے.
اعلیٰ حضرت سے ان کو ایسے چڑ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو تعلیم دی ہے اس تعلیم سے ان کی دکانیں بند ہو رہی ہے, اس لیے وہاں پر یہ لوگ بند کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو یہاں بند کیا جائے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر تعلیمات رضا کو یہاں عام کیا گیا ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی, اور اگر تعلیمات رضا کو بند کر دیا جائے گا تو پھر ہماری دکانیں چلیں گی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر مزار مقدس پر ایک چادر ہے, جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے دوسری چادر چڑھانا ناجائز ہے. اب یہاں پر تو جو کوئی 5,000 کی, کوئی 10,000 کی, کوئی 20,000 کی, پھر وہی چادر 5 منٹ رکھ کر پھر دکان میں چلی جاتی ہے. ان کا تو ایک ہی چادر پر لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے, اور اس کو یہ سنیت سمجھتے ہیں لوگ. یہ سنیت ہے مسلمان. سرکار غریب نواز کی روح بھی کانپ رہی ہوگی ان کتوں سے کہ یہ کیسے کتے میرے مزار پر لگے ہوئے ہیں. جس مزار سے سنیت پھیلی, جس مزار سے اسلام پھیلا, جس سرزمین سے لوگ مسلمان بنے, آج اسی سرزمین پر صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے. دیکھو ہمارے بزرگ سیدنا امام طحاوی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں, توجہ سے سماعت فرمائے. امام طحاوی نے عقیدے کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر وہ صحابہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں وہ دیکھے, اور ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے. پھر فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم رسول علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. کیا فرمایا امام طحاوی نے؟ آج کی بات نہیں ہے, 1123 سال پہلے امام طحاوی کا وصال ہوا, اور وہ اپنی زندگی میں یہ کتاب لکھ کر گئے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ, کہ ہم رسول کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور جماعت صحابہ میں کسی کی بھی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے, یعنی حد سے کسی کو نہیں بڑھاتے. جیسے رافضی بڑھاتے نا, مولا علی کو کبھی پہلے نمبر پر لے آتے ہیں, حالانکہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی اس کو میں 80 کوڑے ماروں گا. تو یہ رافضی جو ہے مولا علی کو پہلے پر لے آتے. تو امام طحاوی نے کیا فرمایا, وَلَا نُفْرِطُ, اب افراط نہیں کرتے, کسی کو حد سے بڑھاتے نہیں ہیں. جو صحابی کو اللہ رسول نے جو مقام دیا ہے ہم اسی کے مطابق ان کے مقام کو بیان کرتے ہیں, نہ ہم کم کرتے اور نہ سنی گھٹاتا ہے نہ بڑھاتا ہے. سنی وہی بیان کرتا ہے جو اللہ رسول نے ان کی شان بیان فرمائی ہے. سمجھے نا؟ آگے فرمایا وَلَا نَتَبَرَّؤُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور جماعت صحابہ میں کسی پر بھی ہم تبرہ نہیں کرتے, کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے, کسی کو بھی گالیاں نہیں دیتے. آگے فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, اور جو بندہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. کیا فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, یہ امام طحاوی فرماتے ہیں. اب دیکھیں, جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھے اس کے ساتھ بغض رکھنا ہمارے عقیدے میں شامل ہے. اب کوئی امیر معاویہ کو گالیاں دے تو اس کے ساتھ ہم بغض رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ بھئی رکھیں گے نا. لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ یہ سرور چشتی جو اجمیر کا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سجادہ, میں خادم ہوں, میں سید ہوں, اور حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالیاں, کھلی گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ٹیررزم کی شروعات ہوئی معاذ اللہ وہ امیر معاویہ نے کی ہے. لا حول ولا قوت نعوذ باللہ من ذالک. تو اب میں کہتا ہوں یہ پیران طریقت جو اجمیر جا کر کے اس سرور چرسی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں, اس کے ساتھ چائے کی پیالیاں پیتے ہیں, اے پیروں آؤ امام طحاوی کے سامنے. امام طحاوی کیا فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. تو امیر معاویہ کی شان بیان کر دینا کافی نہیں ہے, صدیق اکبر کی شان بیان کر دینا کافی نہیں ہے. ان کی شان بیان کرو تو ان کے ساتھ جو بغض رکھتے ہیں اسے بغض بھی رکھو, تب جا کر تم پکے سنی کہلاؤ گے. یہ عقیدہ طحاویہ ہے. اور آج یہ سنی پیر جو نام کے سنی بنے ہوئے ہیں, جو سنیوں کے حدیث تو لیتے ہیں لیکن جا کر کے رافضیوں سے یہ اندر خانی ملاقاتیں کرتے, کمروں میں کھاتے پیتے, ان کی محفلوں میں جاتے ہیں اور کہتے کہ نہیں ہم تو سنی ہیں. تو پھر اس کا جواب کیا بنے گا؟ کہتے کہ نہیں بھئی ہم تو سارے صحابہ کو مانتے ہیں, ہم کسی کی توہین نہیں کرتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے تم مانتے ہو, ہم نے کب کہا کہ تم نہیں مانتے, لیکن یہ امام طحاوی نے جو بعد میں فرمایا کہ ہم اس بندے سے بغض رکھتے جو صحابہ میں کسی ایک کا بغض رکھتا ہو, تو تم بغض رکھو نا
سرور چرسی سے، وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ صحابہ کے شان میں توہینیں کرتا ہے، اور تم جا کر اسے ملاقاتیں لیتے ہو، اس کے ہاتھ چومتے ہو، اس سے ہدیے لیتے ہو، تو پھر اس کا کیا ہوگا امام طحاوی کی عبارت کا؟ تو پتا چلا کہ تمہاری دال میں کچھ کالا ضرور ہے، تمہاری دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اور دیکھیں امام طحاوی نے فرما دیا، اور حقیقت میں آج پیروں کا یہی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ بڑے اچھے بھی ہیں، لیکن کچھ ہے جو دکھاوے کے سنی، اندر سے رافضی بنے ہوئے، کیونکہ ڈبل پالیسی جو ہے، رافضیوں سے بھی مال لے رہے، سنیوں کا بھی مال کھا رہے، اور اپنی دنیا کو یہ چمکا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ رسول کے سامنے تمہیں ذرا ذرے کا حساب دینا ہے، سمجھے؟ تو یہ عقیدہ طحاویہ ہے۔ امام طحاوی نے کیا فرمایا؟ آخری بات، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ میں سے کسی کا بھی بغض رکھتا ہو، اور ہم صحابہ کی جماعت میں کسی کا بھی ذکر نہیں کرتے مگر خیر کے، جب بھی ہم ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ، کسی کی برائی بیان نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم خیر کے علاوہ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، یعنی سنی جب بھی ذکر صحابہ کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ ہی بیان کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، توجہ سے سننا، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ، کیا فرمایا؟ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ۔ سنو ایک خانقاہ میں بیٹھے ہوئے رافضی مجاوروں، یہ عقیدہ طحاویہ امام طحاوی 1123 سال پہلے فرما گئے کہ ان تمام صحابہ کی محبت صرف محبت نہیں، حبہم دین و ایمان، کہ ان کی محبت تو ہمارا دین اور ایمان ہے، ان کی محبت تو ہمارا دین اور ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، اور ان سے عداوت کفر ہے اور یہ منافقت ہے۔ ان کی محبت دین و ایمان ہے اور ان سے عداوت کیا ہے؟ کفر اور نفاق ہے۔ تو لیجئے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے رافضی مجاوروں، آج اگر تمہاری غیرت مند سنیت اگر تمہارے میں موجود ہے، نکلو اپنی خانقاہوں سے اور ان رافضی مجاوروں کو جواب دو کہ یہ خواجہ تو سنی بزرگ ہے، یہ خواجہ تو سنی صوفی ہے، یہ خواجہ تو سنیوں کے امام ہے، اور اس سنی خانقاہ پر رافضی قبضہ کر بیٹھے۔ سارے خانقاہ کے سنی پیشوا مل کر کے ان کو جواب دو اور اس خانقاہ سے ان کا قلعہ کما کرو، تب جا کر ہم تمہیں مانیں گے کہ واقعی تمہارے اندر صحابہ کی محبت ہے، واقعی تمہارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اور اہل بیت صحابہ کی محبت اگر ایک دل میں جمع ہو جائے تب بندہ سنی بنتا ہے، اگر صرف اہل بیت کی محبت ہو صحابہ کی محبت نہ ہو تو بندہ رافضی ہو جاتا ہے، اہل بیت سے دشمنی ہو صحابہ سے محبت ہو تو بندہ خارجی بن جاتا ہے، اور ایک ہی دل میں صحابہ بھی ہو اہل بیت بھی ہو تو بندہ سنی بن جاتا ہے، پھر بندہ کیا بن جاتا ہے؟ سنی بن جاتا ہے۔ تو آج پوری تقریر میں اگر آپ کو جو سمجھ آیا تو سبحان اللہ، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات کو پکی کر لو کہ وَحُبُّهُمْ دِينٌ ایمان، کہ صحابہ کی محبت دین ایمان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، اور ان کا بغض کفر اور نفاق ہے۔ اب کوئی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں آپ دیکھو نا، وہ چرسی کی کلپ ہے، یہ عرس کے بعد پھر اس نے توہین کیا امیر معاویہ کے بارے میں، پہلے تو کئی مرتبہ کر چکا ہے، لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے سارے ہندوستان میں خانقاہیں ہیں لیکن ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں۔ یہ سارے پیر جو سنیت کے نام پر حلوے مانڈے کھا کھا کر کے مشتنڈے ہو گئے، جو کام کر رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو خاموش بیٹھے یہ ان کو پیغام دے رہے کہ نکلو، آج سنیت پر مشکل وقت ہے۔ اور مسلمانوں، یہ دوسری میری آپ سے آخری گزارش ہے کہ یہ مزارات اولیاء جو ہے، جہاں پر ہم جاتے نذرانے، ہدیے، تحفے، چادریں جو پیش کرتے ہیں نا، یہ کوئی اصل ایمان یا اصل دین نہیں ہے، یہ اصل ایمان اور دین نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک چادر چڑھانا یہ شریعت نے اجازت دی ہے، اب اس پر تم ہزاروں چادر چڑھاؤ گے تو یہ فضول خرچی ہے، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اور مزاروں پر جا کر کے وہاں کی گلوں میں اور وہاں کی چادروں میں جو پیسے ڈالے جاتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خواجہ صاحب جب اپنی ظاہری زندگی میں تھے، حیات تھے، توجہ سے سننے والی بات ہے، حیات تھے، حیات، تو آپ کو معلوم ہے آپ کی خواجہ صاحب کی ہسٹری کیا ہے؟ آپ بڑے امیر گھرانے کے آدمی تھے، خواجہ صاحب کی بڑی جائیداد، زمین جائیداد تھی، لیکن اللہ رسول نے جب آپ کو دین کے لیے چن لیا، انتخاب فرما دیا، تو آپ نے اپنی ساری وراثت کو فقیروں میں تقسیم فرما دیا۔ تو جب یہ ظاہری زندگی میں تھے تو خواجہ صاحب نے دنیا کو حاصل نہیں کیا، بلکہ جو باپ کی وراثت تھی وہ بھی فقیروں کو دے دی۔ اب تمہارے پیسوں کو خواجہ صاحب کیا کریں گے؟
تمہارے پیسوں کو خواجہ صاحب کیا کریں گے؟ تو تمہارے ان پیسوں کی خواجہ صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارے پیسوں سے یہ جو گلے بھرتے ہیں ان سے تو ان مجاور راوزیوں کی کوٹھیاں بنتی ہے, ان کے بنگلے بنتے ہیں, ان کے بیٹے کاروں اور فلائٹوں سے سفر کرتے ہیں. یہ سنی غریب مسلمانوں کا خون پسینے کا پیسہ ہے جس کو یہ راوزی مجاور سنیت کو برباد کرنے میں لگاتے ہیں. تمہارے مال کی خواجہ صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آج سے یہ عہد کر لو کہ آستانوں پر جانا ہے تو گلوں میں پیسے نہ ڈالے, کیونکہ ان پیسوں سے یہی کام ہوتا ہے. ان بزرگوں کو دنیا سے کیا مطلب بھائی؟ یہ تو جب زندہ تھے تو دنیا کو چھوڑ دیا, اب کیا کریں گے مال لے کر کے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ ان سے سچی محبت ہے تو ان کے نام پر کسی غریب کو آباد کر دو, کسی بیوہ کے سر پر ایک کپڑا چڑھا دو, کسی بیوہ کو کھانا کھلا دو, کسی یتیم بچوں کا سہارا بن جاؤ. اس کام سے خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی اجمیر معلیٰ شریف تشریف لے جائے, وہ بڑی مقدس سرزمین ہے. امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہندوستان میں جن جگہوں پر اللہ دعا قبول فرماتا ہے اس میں سے ایک جگہ اجمیر معلیٰ, اتنی مقدس سرزمین. تو جب آپ یہاں سے جاؤ نا تو وہاں جا کر کے راوزیوں کو نہ دو, ہماری مسجد کے مؤذن کو دے دو, خواجہ صاحب ایسے ہی خوش ہو جائیں. یہ دین کا کام ہو رہا ہے. لیکن سنیوں کو کیا معلوم, ایسے تعلیم دی گئی نا برسوں سے کہ بیچارہ ایسے ہی برین واش ہو گئے, اور جو سنیت نے اس کو سنیت بنائی ہے اور جو سنیت تھی اس کو چھوڑ دیا ہے. تو آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں, تو ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.